اس زمانے میں جہاں استاد میسر ہوتا وہیں شاگرد علم کی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ قدیم زمانے میں عموماً مساجد اور صوفیہ کی خانقاہوں میں سالکین کی روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ کی باقاعدہ تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ کیسے نامور محدثین اور مفسرین مسجد کے میناروں اور صحنوں میں بیٹھ کر علم کی منازل طے کیا کرتے تھے۔ امام غزالی کی ذات اس روایت کی درخشاں مثال ہے، جنہوں نے مسجد اقصیٰ کے ایک مینارے کے چبوترے پر بیٹھ کر اپنی شہرائے آفاق تصنیف احیاء علوم الدین لکھی۔ الحمدللہ مجھے وہ جگہ دیکھنے کا موقع ملا اور میں نے وہاں کی ویڈیو بھی بنائی ہے۔ وہ ویڈیوز میرے فیس بک پر دستیاب ہوں گے۔ آج ایک عجیب سا احساس اور درد لیے میں اسی مینارے کے نیچے بیٹھا اپنے تھکن کو دور کرنے کے لیے کافی پی رہا ہوں، اور اسی لمحے گرجا گھر کی گھنٹی کی آواز فضا میں گونج اٹھتی ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنے کئی ویڈیو کلپس میں بتا چکا ہوں کہ یہ وہی مسجد قرطبہ ہے جو اب گرجا گھر میں تبدیل ہو چکی ہے، اور جہاں مسلمان عبادت سے محروم کر دیے گئے ہیں، یعنی یہاں پہ ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ عزیزان من، شہر قرطبہ کی یہ گلیاں کبھی اسلامی ثقافت اور علم و ادب کا گہوارہ ہوا کرتی تھی۔ آج انہی گلیوں میں ٹورسٹ خواتین مختصر لباس میں اپنے پیاروں کے بازوؤں میں بازو ڈالے گھومتے دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی ان گلیوں کے مختصر شرابخانوں کا رخ کرتا نظر آتا ہے تو کوئی نشے میں لڑکھڑاتے اپنے ساتھی کو سہارا دے کر اپنے ٹھکانوں کی طرف لے جاتا دکھائی دیتا ہے، اور یہ منظر رات گئے تک جاری رہتا ہے چونکہ یہ ٹورسٹ پلیس ہے۔ عزیزام، مجھے ہمیشہ سے پرانے زمانے کے علماء اور صوفیہ کی سوانح عمری پڑھنے کا شوق رہا ہے۔ دل میں ایک حسرت سی پلتی رہی کہ کاش آنکھوں سے وہ مناظر دیکھ پاتا جب شاگرد اپنے اساتذہ کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر علم کے چراغ روشن کیا کرتے تھے۔ جب میں ایران کا سفر کیا تو قم میں حضرت بی بی معصومہ کی مزار اور مشہد میں حضرت امام علی رضا کی مزار کے صحن میں کئی علماء کو ایک ایک طالب علم کو پڑھاتے دیکھا تو یوں لگا جیسے میں تاریخ کے اس دور کا منظر بچشم خود ملاحظہ کر رہا ہوں جس کے بارے میں نے کتابوں میں پڑھا تھا۔ عزیزام، میرا آبائی وطن بلتستان ہے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے محلے کے مفتی سید جمال الدین صاحب کے ہاں بھی کچھ طلباء پڑھنے آتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں فارسی کتابیں ہوا کرتی تھی جن کی تحریریں کبھی دائیں جانب ترچھی اترتی تھی، کبھی بائیں جانب جھکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ جو بعد میں معلوم ہوا وہ کتابیں گلستان، بوستان اور دیوان حافظ شیرازی تھی۔ مفتی سید جمال الدین مرحوم گزر بسر کے لیے کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، اور میں نے کئی مرتبہ انہیں کھیتوں اور دریاؤں کے کنارے لوگوں کو گلستان اور بوستان پڑھاتے دیکھا۔